کمزور اور غریب انسان کے آگے تمہارا لہجہ بتاتا ہے کہ تم کتنے بڑے آدمی ہو۔ آپ کو جس کے مزاج اور غصے کا ہمیشہ خیال کرنا پڑے وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ خاموش ہو کر سب سہتے رہو تو تم اچھے ہو، اگر بول پڑو تو تم سے برا کوئی نہیں۔ اچھے اخلاق کی قیمت کوئی نہیں دینا پڑتی، مگر اس سے ہر انسان کو خرید سکتے ہیں۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کرتے ہیں ان کو سوچنا چھوڑ دے۔ کبھی گناہوں کو پھیلانا کا ذریعہ نہ بننا، کیونکہ تم توبہ کر بھی لو مگر جس کو تم نے گناہ پر لگایا تھا وہ تمہاری آخرت کی بربادی کا سبب بن جائے۔ اس معاشرے پر آپ کا سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ آپ خود کو سنوار لے۔ مرد تب بے وفا ہو جاتا ہے جب عورت کی محبت حد سے بڑھ جاتی ہے۔ کچھ دنیا والے اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس صرف اور صرف دولت ہوتی ہے۔ جس آدمی کے اندر برداشت کرنے کا فن موجود ہے وہ دنیا کی کوئی جنگ بھی نہیں ہار سکتا۔ زندگی کو اس طرح جیو کہ تمہارا مذاق اڑائے، اس کا اپنا مذاق بن جائے۔ ہم ایسے دنیا والوں کو کیا نام دیں جن کو ڈرامے اور فلمیں وغیرہ دیکھ کر کسی کی تکلیف پر رونا تو آ جاتا ہے، مگر حقیقت زندگی میں دوسروں کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھتے ہیں۔ بے زبانوں، جانوروں اور پرندوں سے کبھی ہمدردی کرنا، کبھی نہ بھولنا، کیونکہ یہ بغیر الفاظ کے دعائیں دیتے ہیں۔ جب غصے آئے تو چیخنے چلانے کے لیے طاقت نہیں چاہیے، بلکہ غصے آنے پر خاموش رہنے کے لیے بہت طاقت چاہیے۔ پانی سے نہانے والے کپڑے بدلتے ہیں، پسینے سے نہانے والے تقدیر بدلتے ہیں، مگر خون سے نہانے والے تاریخ بدلتے ہیں۔ تم اپنے آپ کو اچھا بنا لو، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ چہرے پر دکھ کی جھریاں ایک دن تو رخصت ہو جاتی ہے، مگر انسان کے اندر کے گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہے۔ جو گھر میں رہتے ہیں ان کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ گھر کی کون سی دیوار کمزور ہے۔ زندگی میں اگر دوست اور دشمن بنانے ہیں تو دوست بہترین کردار کے اور دشمن اعلیٰ دماغ کے بناؤ۔ عورت ہمیشہ تب غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہوتی ہے جب اس کے اپنے اس کا ساتھ نہیں دیتے، اس کی نہیں سنتے۔ کسی کو کمتر نہ جانو، سب سے محبت کرو اور زندگی میں چند لوگوں پر بھروسہ کرو اور کسی کے ساتھ غلط مت کرو۔ اگر تم اپنے حالات سے خوش نہیں ہو تو جگہ بدلو، سوچ بدلو، حالات بدلو۔ تم کوئی درخت تو نہیں ہو جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکو۔ اگر زمین بہترین ہو مگر پانی اچھا نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے، اور گھر بہترین بنا ہو مگر گھر میں دین نہ ہو تو پھر نسل خراب ہو جاتی ہے۔ پچھلے زمانے کے لوگ ہمت بڑھاتے تھے مگر آج کل کے لوگ ہمت نہیں بڑھاتے، بلکہ ہر دوسرا آدمی بلڈ پریشر بڑھا کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ آج کے معاشرے میں ضرورتیں طے کرتی ہیں کہ لہجہ کتنا میٹھا رکھنا ہے۔ آخری زمانے میں سچ اور حق بات کرنے والوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور دھوکے باز مکاروں کو ہوشیار عقل مند سمجھا جائے گا۔ تم رب کریم کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ اہمیت تو لفظوں کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ درود پاک ایسی مضبوط رسی ہے جو پورے صراط پر گزرنے میں مدد دے گی۔ سب سے بہترین اور اچھی زندگی ان لوگوں کی بسر ہوتی ہے جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے خدا تعالیٰ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔
جب گرانے والے اپنے ہوں پھر گرنے میں وقت تو نہیں لگتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ ہی نیکی کا زمانہ ہوتا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ تمہارے پاس موجود چیزوں کا لوگوں کو مت بتایا کرو، کیونکہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ تمہارے پاس نعمتیں اور خوشیاں دیکھ کر اچھی نیک کا اظہار کرے۔ کامیابی کے بعد تو سب ہی گلے لگاتے ہیں، مگر تمہاری ہار کے بعد جو تمہیں گلے لگائے وہی تمہارا اپنا ہے۔ زندگی میں تمہیں بھلے کتنے ہی بار کیوں نہ ہارنا پڑے، لیکن زندگی دے کبھی نہ ہارنا۔ کسی پر غیر ضروری تنقید کرنا ایسی تلوار ہے جو سب سے پہلے تمہارے خوبصورت تعلقات کے سر کو قلم کرتی ہے۔ ایسے مسلمان بن جاؤ کہ تمہیں بتانا نہ پڑے کہ تم مسلمان ہو، بلکہ تمہارے کردار گواہی دے۔ بے تحاشا دولت اور نیک عورت صرف 3 کام کرنے سے ملتی ہے: نظریں جھکا کر چلنے سے، محنت کرنے سے، اور اللہ کی عبادت کرنے سے۔ لوگوں کی فطرت کا پتہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے چلتا ہے، کیونکہ بڑے کام تو وہ بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ جب چھوٹے تھے تب سب نام سے بلاتے تھے، لیکن اب تو بس کام سے بلاتے ہیں۔ گناہ اور دولت جب ایکا کرتے ہیں تو مذہب کو بھی خرید لیتے ہیں۔ سائل کی قدر کرے، وہ تمہیں سخی بنانے آتا ہے۔ ہار جیت تو انسان کے اندر کی ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار ہے، ٹان لو تو جیت ہے۔ پکڑ تو ہمیشہ ان کی ہوتی ہے جن کی اصلاح خدا تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے، ورنہ ظالم کی رسی تو وہ بہت دراز کر دیتا ہے۔ ہم ایسے دنیا والوں کو کیا نام دیں جن کو ڈرامے اور فلمیں وغیرہ دیکھ کر کسی کی تکلیف پر رونا تو آ جاتا ہے، مگر حقیقت زندگی میں دوسروں کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک دل اور دماغ کو کھول دیتا ہے، مگر اس سے پہلے قرآن شریف کو کھولنا ضروری ہے، اور تلاوت کرنا بھی ضروری ہے۔ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔